دیکھ رہے ہیں صوفی علماء کونسل کا SUC چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، SUC چینل کی خصوصی پیشکش۔ چند دنوں سے بارگاہ غریب نواز اجمیر شریف میں خدام درگاہ کے تعلق سے الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا موضوع بحث ہے کہ خادمین درگاہ کا زائرین کے ساتھ رویہ جابرانہ مشہور ہے، جو حقیقت بھی ہے۔ کسی مقام پر حد سے زیادہ جب ظلم ہوتا ہے تو خالق کائنات ان ظالموں کی سرکوبی کے لیے اور ان کی خود ساختہ تکبرانہ عمل کو رسوائی و ذلت میں بدلنے کے لیے حالات پیدا کر دیتا ہے، اور اللہ کے محبوب بندے جن کی بارگاہوں میں عقیدت مند دور دراز علاقوں سے حاضری دیتے ہیں، اور اللہ کے اس محبوب بندے کے پاس اپنے پریشانی اور مصیبتوں سے نجات کے لیے ان کے وسیلے سے دعائیں کی جاتی ہے، لیکن جب یہ مصیبت زدہ ان روحانی مراکز میں روحانی سکون حاصل کرنے کے لیے اپنا کاروبار گھر دار چھوڑ کر اپنی محنت کی کمائی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے بجائے ان کے آستانے پر پہنچنے کے لیے خرچ کرتا ہے، لیکن جب آستانے میں آتا ہے تو یہاں لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم دیکھ کر وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہے اور صاحب مزار کو گڑ گڑا کر اپنی تکالیف بیان کرتا ہے، تو یقیناً نہ صرف صاحب مزار بلکہ خالق کائنات بھی ان وقت کے ماروں پر رحم فرماتے ہیں، اور پھر ظالموں کی ذلت و رسوائی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہی حال بارگاہ غریب نواز کے خادمین کا ہے، جو زائرین کو ہر طرح سے پریشان کرتے ہیں، اور ایک ایک ہیلے سے رقومات ایٹھی جاتی ہے، اور صاحب ثروت زائرین کو آفس میں لے جا کر بڑی بڑی رقمیں فلاحی کاموں کے نام پر لی جاتی ہے۔ آج بارگاہ غریب نواز میں خادمین کی تعداد ہزاروں ہے، اور ان تمام کی زندگی زائرین کے عطا کردہ نذرانے پر ہی منحصر ہے، اور ہر خادم صاحب ثروت ہے، اور یہ دولت زائرین سے ایٹھی گئی ہے۔ تحقیقات پر پتہ چلا کہ انجمن خدام خواجہ کی جانب سے ایک اسکول اور ایک مدرسہ چلتا ہے، جس میں طلبہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، اور ان کے نام پر کروڑوں روپے بطور امداد زائرین سے حاصل کی جاتی ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ مزار کے غلاف سے لے کر پھولوں کی خریدی اور امدادی رقومات اور دیگر ذرائع سے حاصل کی جانے والی امدادی رقومات کا بڑا حصہ خادمین میں تقسیم کیا جاتا ہے، جبکہ کوئی فلاحی خدمات کا دور دور تک پتہ بھی نہیں رہتا۔ لاکھوں زائرین سے کروڑوں روپے صرف اور صرف خادمین میں بینک بیلنس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس پر بھی طرفہ تماشا یہ ہے کہ زائرین کے ساتھ جو ظالمانہ و جابرانہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے اس سے سبھی واقف ہے۔ گیسٹ ہاؤس ٹکٹوں کی بکنگ میں بھی خدام کا کمیشن ہوتا ہے، روم کے کرائے میں بھی ان کا کمیشن ہوتا ہے، یعنی ہر ذریعے سے زائرین کو لوٹتے رہتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی کسی عاشق خواجہ کو غریب نواز کی بارگاہ میں اپنا مدعا بیان کرنے کا بھی اختیار نہیں دیا جاتا۔ خادمین ہی تو جو بھی دعا کیے بس وہی دعا ہے۔ یہ ظلم کی انتہا ہو گئی۔ اگر کوئی غریب صرف پھول بھی پیش کرتا ہے تو اس سے نذرانے وصول کیا جاتا ہے، دعا دینے کا بھی نذرانہ لیا جاتا ہے۔ جب اتنا ظلم ہوگا تو غریب نواز اپنے عاشقوں کی تکالیف کو کیسے برداشت کرتے؟ چنانچہ غریب نواز کے خادموں پر مکروہ و گھناؤنے چہرے کو بے نقاب کر دیا۔ چنانچہ اب یہ لوگ ساری دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں۔ غور طلب بات یہ ہے کہ خواجہ دکن بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کا آستانہ ساری دنیا میں مثالی مانا جاتا ہے، اور وہ اس لیے کہ اجمیر شریف کے بانسبت یہاں پر 10% بھی نہیں ہے، پھر بھی یہاں کے سجادگان کئی تعلیمی ادارے، کئی کالجز اور فنی ادارے قائم کیے ہیں، اور یہاں مستحقین کے لیے بے شمار فلاحی خدمات انجام دی جاتی ہے۔ یہاں کوئی زائرین سے کوئی نذرانہ طلب نہیں کیا جاتا، وہ اپنی مرضی سے خادمین اور سجادگان کے لیے رکھے ہوئے ڈبے میں ڈالا جاتا ہے۔ یہاں کوئی کسی کو مجبور نہیں کرتا۔ اس کے برعکس بارگاہ غریب نواز کے احاطے میں قدم رکھتے ہی خادمین پیچھے لگ جاتے ہیں۔ کیا ہندل ولی عطائے رسول غریبوں کو نوازنے والے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو اپنے عاشقوں کی تکلیف برداشت ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ چنانچہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے ان ظالموں کی سرکوبی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انجمن خدام اپنی غلطیوں پر نادم ہونے کے بجائے
अपनी सफाई के लिए बयान जारी करवा रहे हैं, लेकिन अपनी इस्लाह की तरफ अभी भी रुजू नहीं हो रहे हैं। बारगाह गरीब नवाज में रोजाना करोड़ों रुपए की आमदनी होती है, उसमें का 25% भी मुसलमानों की तालीमी व फलाही खिदमत पर खर्च किया जाता तो अंजुमन खुद्दाम के तहत कई तालीमी व फलाही व फन्नी इदारे होते और पूरे मुल्क से गरीब नवाज की बारगाह से दुनियावी और दीनी और रूहानी तालीम व तरबियत से आरास्ता होकर न सिर्फ भारत बल्कि खिताए आलम में अमन व सलामती कायम करते, लेकिन अंजुमन खुद्दाम को अपनी ख्वाहिशात की तकमील और अपनी औलाद को पक्का दुनियादार और दुनियावी ऐशो इशरत में मुब्तला करने से ही फुर्सत नहीं। ये सिर्फ गरीब नवाज का नाम लेकर अपनी नफसानी ख्वाहिशों की तकमील कर रहे हैं। उनको हिंदल वली की तालीमात से क्या सरोकार। अलगर्ज अब वक्त आया है गरीब नवाज के चाहने वालों, गरीब नवाज के चाहने वाले करोड़ों अकीदतमंद खादिमीन के झांसे में ना आए और जब तक ये अपना रवैया ना बदले उनको कोई नजराना ना दे, और जब ये मुल्क के मुख्तलिफ इदारों में घूमकर पीरी मुरीदी करते हुए लाखों रुपए जमा करते हैं उनका बायकाट करे। सितम ज़रीफ़ी ये है कि अवामी रद्द अमल पर ये ढट्टाई से कहते हैं इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी खुले तौर पर ये कह रहे हैं कि हम तो इसी तरह ज़ायरीन के साथ जालिमाना बर्ताव करेंगे और उनको लूटेंगे। मुल्क की 135 करोड़ अवाम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तमाम आशिकान ख्वाजा को ये पैगाम दिया जाता है कि उन मगरूर गुस्ताखान सहाबा और शैतानी रास्ते पर चलने वाले खादिमों का बायकाट करे। उनके तवस्सुत से फूल, चादर, होटल का रूम और कोई काम ना ले, बल्कि बारगाह के अतराफ जो गेस्ट हाउस है उनका और उनके रिश्तेदारों का ही है। यहाँ ठहरने वालों को कदम कदम पर तकालीफ का सामना करना पड़ता है और नाक़िस सफाई और पानी की वजह से ज़ायरीन की कसीर तादाद बीमार पड़ जाती है। लिहाजा बारगाह से हटकर दूर इलाके में रूम हासिल करे। यकीनन खादिमीन के गुनाहों का प्याला लबरेज हो चुका है और गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह खुद उनकी सरकोबी के लिए आ गए हैं। अब उनको दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती, सिवाय इसके कि ये अपनी गलतियों का एतराफ़ करे और तमाम ज़ायरीन से माफ़ी मांगे और अपने तकब्बुराना रवैये को बदले, तभी गरीब नवाज उन पर रहम करेंगे। गरीब मुस्तहिक मरीजों के लिए हर इतवार को सुबह 7 बजे तक 12 बजे जोड़ों का दर्द, कब्ज़, गैसेस और बवासीर के मरीजों के लिए फ्री दवाएं दी जा रही है और जिन लड़कियों के बाल गिर रहे हो और जिनको चमजू की शिकायत हो उसकी भी दवा बिल्कुल फ्री दी जाती है। मदनी हर्बल मेडिकल सेंटर 9 नंबर किशन बाग हैदराबाद।